الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صحبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 60 سے 69 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مسلمان صحیح معنی میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ عز و جل کے فرائض پر کاربند ہوگا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا متبع یعنی پیروکار ہوگا، وہ کل قیامت اور جنت میں یا قبر و حشر و جنت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر و عثمان و علی اور تمام مہاجرین و انصار صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہوگا اور ساتھ رہے گا۔ اسے ہر وقت ان محبوبوں کے جمال کی زیارت، ان کی ملاقات، ان سے گفتگو میسر رہے گی، اور یہ دین و دنیا میں بڑے اچھے نرم نفع پہنچانے والے ساتھی ہیں۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں پر بھی مہربانی فرما دیتا ہے۔ یہ محبوبوں کی ہمراہی، ان کا قرب اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اس کے کرم سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ان بزرگوں کی صحبت کے لائق ہے، کون نہیں۔